میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ پوری تاریخ جو ہم دیکھتے ہیں ملت اسلامیہ کی، اس میں ایسا نہیں ہوا کہ کوئی ریاست کھڑی ہو اور اس نے آ کے جو ہے وہ کسی کو کافر قرار دیا ہو، غیر مسلم قرار دیا ہو۔ عام طور پہ ایسا ہوتا رہا ہے کہ ایک فرقہ ہے، اس نے دوسرے فرقے کو کافر قرار دیا، یا ایک جو ہے وہ مذہب والے ہیں انہوں نے دوسرے مذہب والے کو کافر قرار دیا، یا عقائد پر بات ہوئی کہ بھئی یہ عقیدہ جو ہے یہ کفریہ ہے اور یہ عقیدہ شرکیہ ہے، تو اس بنا پر لوگوں نے ایک دوسرے کو فتویٰ تو دیا۔ لیکن ایسا کبھی تاریخ میں ہوا یا اس کا کیا جواز بنتا ہے کہ ریاست بطور ایک قانون بنائے اور ایک فیصلہ کرے کہ جی یہ لوگ ہیں، یہ اسلام سے خارج ہیں اور یہ اسلام میں داخل ہیں؟ میرا سوال یہ کہ ریاست کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ جی، ریاست ہم نے شروع کرنی ہے۔ ریاست کا آغاز ہوا تھا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جس کو ہم ریاست مدینہ کہتے ہیں۔ اور ریاست مدینہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ جو سب سے پہلے حضور کے جانشین بیٹھے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، انہوں نے سب سے پہلا فیصلہ یہ کیا ہے کہ منکرین ختم نبوت کافر ہیں اور منکرین زکوٰۃ کافر ہیں۔ اس پر مکالمہ بھی ہوا ہے، جی، حضرت عمر کا اور حضرت ابوبکر کا مکالمہ بھی ہوا۔ حضرت عمر کو تردد تھا منکرین زکوٰۃ کو کافر قرار دینے پر، لیکن پھر بالآخر حضرت عمر بھی متفق ہوئے صدیق اکبر سے، اور ریاست نے اسلامی ریاست نے پہلا کام ہی یہ کیا ہے کہ منکرین ختم نبوت کو اور منکرین زکوٰۃ کو کافر قرار دے کر ان کے خلاف جہاد کا اعلان کیا ہے، جہاد کیا ہے۔ اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ یہ سوال اٹھانے کا کہاں سے محل نکلا ہے کہ ریاست کو اختیار ہے یا نہیں۔ اگر ریاست سے مراد حضرت صدیق اکبر والی خلافت ہے تو ریاست کا تو پہلا کام ہی ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تھی یا جو حکومت تھی، جو ریاست تھی، کیا پاکستان بھی اسی طرح کی اسلامی ریاست ہے؟ کیونکہ ہمارے ہاں تو جو حضرات ہیں وہ تو اس بات پر نہیں ہیں قائل کہ جی یہ اسلامی ریاست ہے، پھر یہ کہنا کہ ایک غیر اسلامی ریاست ہے اور وہ کسی کے بارے میں یہ فیصلہ کرے کہ جی یہ مسلمان ہیں یا کافر ہیں۔ میں پاکستان کو غیر اسلامی ریاست نہیں کہتا، اسلامی ریاست ہے، دو وجہ سے۔ جی، پاکستان اللہ کی حاکمیت کو دستوری طور پر تسلیم کرتا ہے۔ اسلامی ریاست وہ ہے جو حاکمیت اعلیٰ عوام کی نہیں، اللہ کی، اور پارلیمنٹ کو قرآن و سنت تابع کہتا ہے۔ یہ دو بنیادیں اسلامی ریاست کی، جو ریاست ان دو بنیادوں کو تسلیم کرتی ہے کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ کی ہے اور حکومت اور پارلیمنٹ دونوں قرآن و سنت کے پابند ہیں، وہ آج کے دور میں ایک اسلامی ریاست ہے۔ پاکستان دستوری اعتبار سے اسلامی ریاست ہے، اس میں کوئی کلام کی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں، اس لیے میں کہتا ہوں کہ حضرت صدیق اکبر نے بھی یہی کہا تھا۔ جی، حضرت صدیق اکبر نے خلافت کا آغاز کن جملوں سے کیا تھا؟ ان جملوں سے کیا تھا کہ قرآن و سنت کے مطابق چلوں تو میری اطاعت کرو، اور قرآن سے ہٹوں، قرآن و سنت سے ہٹوں تو میری اطاعت تم پہ واجب نہیں ہے۔ قرآن و سنت کے مطابق چلوں تو میرا ساتھ دو، نہیں چلو مجھے سیدھا کر دو۔ وہ بنیاد جو اسلامی ریاست کی حضرت صدیق اکبر نے اعلان کی تھی، پاکستان نے بھی عملی طور پر جو کچھ بھی ہے وہ میں بات الگ کرتا ہوں، لیکن پاکستان دستوری طور پر اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرتا ہے اور قرآن و سنت کی پابندی کو قبول کرتا ہے۔ میرے خیال میں اسلامی ریاست ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے۔ پھر مولانا، پاکستان ایک اسلامی ریاست جیسے آپ نے فرمایا، تو دنیا کے اندر جو باقی اسلامی ریاستیں ہیں، مثلا سب سے بڑی ریاست جو ہے وہ سعودی عربیہ، اس کو ایک اسلامی دنیا میں ایک مقام حاصل ہے، پر مسلمانوں کا مرکز ہے، وہاں احمدی حضرات کے لیے کیا پوزیشن ہے؟ یہ صرف ایک سعودی عرب میں نہیں، سعودی عرب میں نے بھی قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا ہے، مصر نے، شام نے، تمام عرب ممالک نے، تمام انڈونیشیا نے، ملیشیا نے، تمام اسلامی ریاستیں اور تمام عالم اسلام کے نمائندے کے طور پر رابطہ عالم اسلامی تمام کی نمائندہ تنظیم ہے، اس نے پہلے اعلان کیا ہے، پاکستان نے بعد میں اعلان کیا ہے۔ ٹھیک، اچھا مولانا، اس پہ سوال بھی بنتا ہے کہ جب یہ فیصلہ ہو رہا تھا تو آپ کو بھی معلوم ہے کہ اس سے پہلے ایک تحریک چل پڑی تھی، ایک واقعہ ہوا تھا کسی ریلوے اسٹیشن پر، اور پھر وہاں سے یہ تحریک چل پڑی، اور ایک کافی دباؤ تھا ان لوگوں پر، پارلیمنٹ پر دباؤ تھا، پارلیمنٹ کے جو افراد تھے ان پر دباؤ تھا، اور پارلیمنٹ میں ایک لابنگ ہو چکی تھی سب سے پہلے کہ جی یہ غیر مسلم ہیں۔ پھر اس کے بعد جب ان کو بلایا گیا تو ایک طرف وہ آدمی تھے، دو آدمی تھے، دو نمائندے تھے، اور دوسری طرف پوری پارلیمنٹ جو ہے وہ بیٹھی تھی۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ منصفانہ فیصلہ ہوا؟ ہاں بالکل منصفانہ، اس لیے کہ یہی مغالطہ میں دور کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہنا کہ پارلیمنٹ نے کافر ہونے کا فیصلہ کیا، نہیں، کافر ہونے کا فیصلہ موجود تھا۔ پارلیمنٹ سے مطالبہ یہ تھا کہ اس ملت اسلامیہ کے اس اجتماعی فیصلے کو دستوری حیثیت دو۔
اور وہ اس کو جب ملت اسلامیہ ایک طرف ہے تو کیا کرے گی وہ؟ نہیں اس وقت میں تحریک تو ہوتی ہے. جی پاکستان کی تحریک کے پیچھے عوامی دباؤ نہیں تھا بالکل تو پاکستان آزاد ہو جائے گا. صحیح. عوامی دباؤ تحریکوں میں ہوتا ہے. اب عوامی دباؤ کی نفی کیسے کریں گے؟ ٹھیک. پاکستان آزادی کے پیچھے عوامی تحریک نہیں تھی. آزادی غلط ہو جائے گی. یعنی جس تحریک کے پیچھے عوامی دباؤ ہو وہ غلط ہو جاتی ہے. آج کے دور میں تو جس پیچھے عوامی دباؤ ہو وہ جائز تصور ہوتی ہے کہ یہ رائے عامہ کا مطالبہ ہے, متفقہ مطالبہ ہے, جمہوری مطالبہ ہے. اس کو الٹ کیسے کر رہے ہیں آپ؟